جھوٹ کو روکنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ سچ بتائیں. انہوں نے فیکٹس کے ساتھ بتایا یہ والے شیل ہیں, یہ والا بندہ ہے. آپ کا کسی سے گلا ہے تو آپ کا کسی اور سے گلا ہوگا, لیکن کم از کم یہ جو جوان بارڈر پہ کھڑا ہے یا جو فرنٹ لائن پہ جا کے شہادت دے رہا ہے اس سے آپ کا کیا گلا ہے؟ وہ ہماری ماؤں کے بیٹے نہیں ہیں. دنیا میں شاید پاکستان واحد ملک ہے جہاں کے لوگ اپنے ملک کی کمزوری دکھا کر خوش ہوتے ہیں. کہ عمران خان صاحب کو پتہ نہیں جی ایچ کو شفٹ کر دیا گیا ہے, عمران خان صاحب کو پتہ نہیں کون سی گیس اگائی گئی جس سے ان کا ذہنی توازن خراب ہو گیا ہے, عمران خان صاحب کے شیشہ پھاڑ دیا گیا وہ, اور جو پلاسٹک لگی ہوئی تھی ان کے جیل کے سیل سے وہ. السلام علیکم, وی ٹاک کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی, عمار مسعود صاحب کے ساتھ. آج بھی ہم 3 ایشوز پہ بات کریں گے. ایک تو یہ کہ جی ڈی پی او اٹک ڈاکٹر غیاث نے بڑی پریس کانفرنس کی ہے, بہت شواہد سامنے لائے ہیں, بڑے تہلکہ خیز قسم کے شواہد ہیں کہ جی برازیلین ساختہ آنسو گیس کے شیل, پیٹرول بم, پیٹرول اور جیکٹس جو بلٹ پروف جیکٹس ہیں, اور اس کے علاوہ اسلحہ جو ہے وہ مظاہرین کے پاس تھا, جو ہارڈ کور مظاہرین کے ساتھ جو ہارڈ کور ایک گروپ تھا جس میں کچھ افغان بھی شامل تھے, وہ آگے ان کو لیڈ کر رہا, جس کی وجہ سے 250 کے قریب پولیس والے زخمی ہوئے اٹک میں. کیا مزید انکشافات ہوئی اس پہ بھی بات ہوگی. دوسرا, پاکستان میں مہنگائی کے حوالے سے اچھی خبر یہ ہے کہ مہنگائی جو ہے 5% سے بھی کم مہنگائی کی شرح ہو گئی ہے, اور یہ مسلسل اس میں کمی آتی جا رہی ہے. اس کے علاوہ عمران خان کے حوالے سے جیل سے اچھی خبر آئی ہے کہ وہ جیل میں ہیں اور خیر خیریت سے ہیں. حالانکہ سوشل میڈیا پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کچھ اور ہی خبریں دے رہی تھی, لیکن ان کی توقعات کے بالکل برعکس وہ ٹھیک نکل آئے. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے جو ڈی چوک پہ احتجاج ہوا اس حوالے سے, جو مزید کوئی پیش رفت ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے. تو جی عمار بھائی, ڈی پی او جو اٹک کی پریس کانفرنس تھی بڑی تہلکہ خیز قسم کی تھی. جو انکشافات ان کے سامنے آئے اس سے پتہ چلتا ہے کہ آفٹر آل یہ جو مظاہرین تھے جو ڈی چوک کی طرف آئے وہ اتنے پرامن بھی نہیں تھے. یعنی ان میں سے کم سارے پرامن نہیں تھے. انہوں نے کہا کوئی 8% ایسے لوگ تھے, کوئی 2000 کے قریب جو کہ ادھر آئے, وہ ہارڈ کور قسم کے لوگ تھے جو فلینکس میں چلتے تھے, جو پہاڑ کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم پولیس والے یا کمانڈوز جو ہیں ایلیٹ فورس کے کمانڈوز, ان سے بھی 3 گنا تیزی سے پہاڑ چڑھتے تھے وہ جہاں پہ. اسی وجہ سے ہمیں ریٹریٹ کرنا پڑا, ہمارے پولیس اہلکاروں کو گولیاں تک لگیں, لیکن اٹک کی حدود میں ہم میں کسی مظاہرین میں سے کسی کو زخمی تک نہیں ہونے دیا. یعنی ہم ریسٹرین کرتے تھے اور وہ ذرا سا بھی ریسٹرین کا شو نہیں کرتے تھے, اور ان کو انسانی جان کی کوئی پرواہ نہیں تھی, اور ہمیں ہر صورت میں انسانی جان کی پرواہ تھی. تو یہ جو انکشافات ہیں یہ کس حد تک جو بیانیہ ہے پی ٹی آئی کا اس کو نقصان پہنچائیں گے؟ دیکھیں وسیم صاحب, ابھی تک حکومت کی جانب سے جتنی بھی پریس کانفرنسز ہوئی ہیں 26 نومبر کے حوالے سے, زیادہ تر بے تاثر رہی ہیں, زیادہ تر نے لوگوں کو افینڈ کیا ہے, اور کوئی کم ہی کوئی چیز ایسی پبلک سیکٹر کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے ایسی آئی ہے جس کا تاثر ہو, جس کے پین کو لوگ سمجھیں. حالانکہ حکومت کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر درست بات کر رہے ہیں, لیکن بات ابلاغ ہوتا ہے اس درست بات کا کہ نہیں یہ بڑا مسئلہ ہے. لیکن آج ڈی پی او اٹک نے جو پریس کانفرنس کی, کیا اچھی پریزنٹیشن کی. جھوٹ کو روکنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ سچ بتائیں. انہوں نے فیکٹس کے ساتھ بتایا یہ والے شیل ہیں, یہ والا بندہ ہے, بلٹ پروف جیکٹ پہنی ہے, اور اس سے ہمیں 2 باتوں کا احساس ہوا کہ کس قدر خوفناک دہشت گرد گروپ کا پاکستان کو سامنا ہے. دوسری بات یہ پتہ چلی کہ پولیس والے جنہیں سب سے زیادہ گالی پڑتی ہے وہ کتنے لاچار ہیں اس گروہ کے سامنے, اور اس سب کے باوجود وہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں. وہ لوگوں کو آگ نہیں لگا رہے, لوگوں پہ گولی نہیں چلا رہے, دوسری جانب سے گولی بھی لگ رہی ہے, سر بھی پھٹ رہے ہیں. انہوں نے اپنے جوانوں کی تصویریں شیئر کی, اپنے ڈی ایس پی کا بتایا اس کا سر پھٹ گیا. اور کس قدر ان کی بات سن کے نا, سچی بات ہے کہ دل روتا تھا کہ پاکستان کے ساتھ یہ خوفناک مذاق کرنے والے لوگ جو ہیں ان کو اب بند کرنا چاہیے. کسی طرح یہ بار بار جو دہشت گردانہ حملے ہوتے ہیں ہم پہ, اس کا کلا کما ہونا چاہیے. کب تک ہم دنیا کے سامنے اپنا تماشا بنواتے رہیں گے؟ کب تک ہمارے پولیس کے جوان جو ہیں زندگی سے جاتے رہیں گے؟ اور بالکل. اور اچھا عمار صاحب, اسی حوالے سے ایک کمیٹی بھی قائم کی گئی, ٹاسک فورس بھی نا, جو 10 دن میں رپورٹ پیش کرے گی کہ جو لوگ ریاست کے خلاف, فوج کے خلاف جو یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں ان کی نشاندہی کی جا سکے. تو یہ بھی, اس کو بھی بڑی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ دیکھا جا سکتا ہے, کیونکہ دیکھیں ایسی فیک نیوز شیئر کی گئی ہیں اسی پیریڈ میں. یہ پہلی دفعہ حکومت کی طرف سے اٹک کے پولیس جو آفیسر ہیں انہوں نے آ کے ویڈیوز کے ساتھ بتایا ہے کہ کیسے کیسے مسلح لوگ آئے تھے, کیسے کیسے شرپسند عناصر تھے. انہوں نے کہا کہ یہ جو جہاز کے جیٹ انجن والی پنکھے تھے
وہ اس طرح ہماری جو اپنی آنسو گیس تھی اس کو واپس ایسے زور سے بھیجتے تھے کہ وہ جو نان لیتھل گیس ہے وہ لیتھل بن جاتی تھی. پھر انہوں نے بتایا کہ جو ان کے آنسو گیس کے شیل تھے وہ برازیل سے امپورٹڈ تھے اور وہ ان سے 3-4 گنا زیادہ افیکٹو تھے. 15 منٹ تک آپ وہاں سانس نہیں لے سکتے تھے جہاں پہ وہ تھے. پھر انہوں نے جو ان کی بلٹ پروف جیکٹس دکھائیں, ان کے ہاتھوں میں جو اسلحہ دکھایا, جو پیٹرول بم بنانے کے جو بہت سارا پیٹرول گاڑیوں میں رکھا ہوا دکھایا, انہوں نے گلیلیں دکھائیں, بنٹے دکھائے جو کہ بڑے لیتھل ثابت ہو سکتے ہیں اگر ایک خاص طریقے سے مارے جائیں. تو انہوں نے یہ ثابت کیا ہے اپنی پریس کانفرنس میں, ایویڈنس کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پرامن احتجاج تھا, یعنی کہ یہ کہیں کہ آپ نہتے پرامن بالکل احتجاج والے لوگوں کے اوپر وائلنس کیا گیا, یعنی کہ وائلنس تو ہونا ہی نہیں چاہیے. لیکن انہوں نے جو کہا کہ ہمارے اٹک پولیس کی حدود میں تو کوئی وائلنس نہیں دکھایا گیا, ہم یعنی کہ ایک سٹنگ ڈکس تھے, ہمیں اوپر سے فائر بھی مارے انہوں نے پولیس والے کی, وہ دکھائی اس کی ٹانگ پہ جہاں گولی لگی ہے وہ دکھایا, فائر بھی مارے گئے, ہمارے اوپر پیٹرول بم بھی پھینکے گئے, ہمارے اوپر آنسو گیس کے شیلوں کی فائرنگ بھی کی گئی, ہر طرح کا ہتھ کنڈا استعمال کیا گیا جس کی وجہ سے ہم ریٹریٹ ہم نے اچھا اس میں نا یہ جب آپ ٹاسک فورس کی بات کر رہے ہیں تو ٹاسک فورس کے حوالے سے دیکھیے ماضی میں بھی بہت ساری ٹاسک فورس بنتی رہی ہیں اور بے نتیجہ رہی ہیں. بالکل اسپیسیفک ٹارگٹس ہونے چاہیے, یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے. یہ پہلی تو انہوں نے کہا کہ ریاستی اداروں کے حوالے سے یا ریاست کے حوالے سے جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے, دنیا میں شاید پاکستان واحد ملک ہے جہاں کے لوگ اپنے ملک کی کمزوری دکھا کر خوش ہوتے ہیں, اپنے ملک کا مذاق اڑا کے خوش ہوتے ہیں, اپنے ملک کو برا بھلا کہہ کر خوش ہوتے ہیں. اور جو پاکستان سے باہر چلے گئے ہیں ان کی باتوں میں زیادہ تیزی آ گئی ہے, وہ اور مسالہ ڈالتے ہیں. نہیں 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 نہیں, ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا کا کون سا ملک ہے جہاں پہ پرابلم نہیں ہے. انڈیا میں پرابلم نہیں ہے, بنگلہ دیش میں پرابلم, امریکہ میں پرابلم نہیں ہے. بھوک, غربت, دہشت گردی ساری دنیا سفر کر رہی ہے, کوئی شخص اپنے ملک کے خلاف بات نہیں کرتا. یہ پاکستانیوں میں عجیب عادت آ گئی ہے. ٹویٹر اور سوشل, یہ آزادی کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ جس ملک میں رہتے ہیں جو ان کی جو ہماری ماں کی طرح ہے وطن, اس کو گالی نکالنی ہے, اس کے خلاف ٹویٹ کرنے ہیں, اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنا ہے. اس کے بدلے وہ ڈالر کماتے ہیں تو اپنی ماں کو بیچ کے ڈالر کماتے ہیں. اچھا مار بھائی, مجھے جو سب سے زیادہ افسوس ہو رہا ہے وہ اس بات کا افسوس ہو رہا ہے کہ ایک شہداء کی جب خبر آتی ہے, آرمی کے شہداء کی, اس کے نیچے جس طرح کا غلیظ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, یعنی کہ آپ اگر آپ کا کسی سے گلہ ہے تو آپ کا کسی اور سے گلہ ہوگا, لیکن کم از کم یہ جو جوان بارڈر پہ کھڑا ہے یا جو فرنٹ لائن پہ جا کے شہادت دے رہا ہے اس سے آپ کا کیا گلہ ہے؟ وہ ہماری ماؤں کے بیٹے نہیں ہیں اور وہ اس ملک کے لیے جان نہیں دے رہے. وہ کیسے ایک تو اپنی ملک کے لیے جان دے رہے ہیں, اوپر سے ان کے خلاف اتنا غلیظ پروپیگنڈا, تو ان کی فیملی والے کیا سوچتے ہوں گے؟ ایک جان بھی قیمتی ہے, ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. تو کیا یہ رینجرز والے, پولیس والے اور یہ آرمی والے کوئی جو انسان نہیں ہے کیا؟ اصل میں ان کی جان قیمتی نہیں ہے کیا؟ حکومت کی بھی غلطی ہے. حکومت ڈری بیٹھی ہے لوگوں کا پروپیگنڈا سن کے کہ 500 مار دیے, 1000 مار دیے. آپ مقدمہ درج کریں, آپ ان لوگوں کو پکڑیں جنہوں نے 2 پولیس والے مارے ہیں, جنہوں نے رینجرز کو مارا ہے, اور اپنے جوانوں کا ڈیفینڈ کرنے کا دفاع کرنے کے لیے حکومت خود آگے آئے نا, تب بات ہے. یہ صرف بیٹھے ہوئے سٹنگ ڈکس کی طرح پولیس کو بٹھا دینا کوئی عقل مندی بات تو نہیں ہے. دلیری کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اپنے نریٹو پر حوصلے کے ساتھ قائم رہنا چاہیے. آپ تو ایسے پھسپھسی سی باتیں کر رہے ہیں, تو انہیں تھوڑی سی سینہ چوڑا کر کے بات کرنی چاہیے. بالکل, حکومتی سطح پر ان کو ایکشن لینے کی ضرورت ہے. ایکشن, اچھا میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ دیکھیں آپ فیک نیوز ہے جس طرح پھیلائی گئی ہیں, جس طرح ڈی چوک خون آلود دکھایا گیا ہے, جس طرح معصوم ذہنوں کو کہا گیا کہ یہ کنٹینرز ہیں ان میں لاشیں بھری ہوئی ہیں اسی لیے ان کے اوپر گرد پھر رہے ہیں. یعنی حیرت ہے. اسلام آباد کا ڈی چوک ہے جہاں پہ ساتھ ہی میڈیا کے کچھ 6 میڈیا آفیسز کے دفاتر ہیں, عام لوگ ہیں. اگر کوئی ہوتا, کوئی ایک ویڈیو تو آ جاتی سامنے. میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی اموات نہیں ہوئی خدا نخواستہ, اور مجھے افسوس نہیں ہے ان اموات کا, بالکل افسوس, اور اموات بھی ہوئی ہیں. ہم مذاق کسی کا نہیں اڑانا چاہ رہے, لیکن آپ جو ریاست کا اور ملک کا مذاق اڑا رہے ہیں, جس فیک نیوز اس طریقے سے پھیلا رہے ہیں, تو ان کا علاج یہ ہے کہ آپ ان پہ بھاری جرمانے عائد کریں, بجائے اس کے کہ جیلوں میں ڈالیں, غلط مقدمات بنائیں لوگوں کا. آپ بھاری جرمانے عائد کریں ان کے ایسے, اور ان کے پلیٹ فارمز کو بند کیا جائے جن پلیٹ فارم سے یہ پروپیگنڈا اور جھوٹ پھیلایا جاتا ہے. اور پھر دوسرا یہ کہ جو آپ نے بات کی, حکومت اور ارباب اختیار وہ آ کے بات کیوں نہیں بتاتے؟ اگر آپ سچ پہ ہیں, آپ دوسرے جھوٹ بول کے جیت رہے ہیں, آپ سچ بول کے ہار رہے ہیں. اچھا اس میں نا یہ بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ٹاسک فورس اب کرے کیا. سمپل سی بات ہے, سوشل میڈیا پر
ایک جسٹیفائڈ کریک ڈاؤن ہونا چاہیے۔ جسٹیفائڈ کریک ڈاؤن سے مراد یہ ہے کسی شخص نے غلط خبر دی ہے، کسی غلط نے پروپیگنڈا کیا ہے، کسی شخص نے لوگوں کو ورگلانے کی کوشش کی ہے، ایک عدالتیں قائم ہو، فوری طور پہ ڈیسیژن ہو، 2 گھنٹے کے اندر بندے کو جرمانہ کرے۔ گرفتار نہیں کرنا، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، گرفتار نہیں کرنا، اس کے سوشل میڈیا ہینڈل بند کرے اور اس کو جرمانہ کرے اور پھر اس کے بعد انہیں چھوڑ دیں، لوگوں کو خود عقل آ جائے گی۔ لیکن اگر یہ نہ کیا، آپ سچ بولتے رہے، اب دیکھیں 26 نومبر کی بات ہے اور ڈی پی او اٹک شاید 24-25 نومبر کی بات ہے، یہ وہ اپنے حقائق آج جمع کر کے دکھا سکے، اس وقت تک وہ ہزاروں لاکھوں لاشیں مروا چکے ہیں۔ تو بھائی اب آپ کو صرف یہ سچ نہیں بولنا، آپ نے لوگوں کو سزا بھی دینی ہے جو پروپیگنڈا کر رہا ہے، اور انتہائی جس برق رفتاری سے یہ پروپیگنڈا ہوتا ہے اسی برق رفتاری سے انصاف کا نظام بھی آنا چاہیے۔ اچھا، پروپیگنڈے کی بات ہو رہی ہے، اب آپ یہ پروپیگنڈے کا اندازہ لگائیں، قاسم سوری جو ڈپٹی اسپیکر رہے ہیں اسمبلی کے، اتنی بڑے عہدے پہ رہے ہیں، 3 دن سے مسلسل فیک نیوز اور جھوٹ پھیلا رہے تھے، اور صرف ایک وہ جھوٹ نہیں پھیلا رہے تھے، پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے کہا گیا کہ قاسم سوری کے انکشافات بڑے تشویشناک ہیں، اور جھوٹ کیا تھا کہ عمران خان صاحب کو پتہ نہیں جی ایچ کیو شفٹ کر دیا گیا، عمران خان صاحب کو پتہ نہیں کون سی گیس انگائی گئی جس سے ان کا ذہنی توازن خراب ہو گیا، عمران خان صاحب کے شیشہ پھاڑ دیا گیا وہ، اور جو پلاسٹک لگی ہوئی تھی ان کے جیل کے سیل سے وہ کر دی گئی ہے۔ آج بیرسٹر گور گئے، انہوں نے اپنی فیک نیوز ثابت کی، اور یہ ان کے منہ پہ تماچا ہے جو فیک نیوز چلا رہے تھے۔ اپنی پارٹی کا چیئرمین کہہ رہا ہے کہ یہ سب جھوٹ تھا، سب فیک نیوز تھی، اور عمران خان بالکل خیریت سے ہیں، خیر وفیت سے ہیں، اور انہوں نے ان سے بات کی ہے، پارٹی پالیسی پہ بات کی ہے۔ تو اب آپ اتنے آبویس جھوٹ، اور جب بھی عمران خان کی ملاقات تھوڑے 3-4 دن ڈیلے ہوتی ہے، جھوٹ پھیلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے پتہ نہیں، پچھلی دفعہ بھی پھیلایا گیا جب ایس سی او کانفرنس تھی کہ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے بڑی تشویشناک خبریں ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ آخر یہ لوگ بعد میں جب ثابت ہو جاتا ہے کہ جھوٹ ہے، اور وہ سابق وزیر اعظم ہے، ان کو کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ حکومت اگر یہ کرے گی تو ظاہر ہے اس کے متھے لگے گا، یہ کام کبھی ممکن ہی نہیں ہے حکومت کے لیے، کامن سینس بھی یہی کہتی ہے، لیکن دلیری سے جھوٹ بولتے ہیں سر۔ یہ ابھی وہ جو آپ نے بات کی عمران خان کے حوالے سے، یہ سوشل میڈیا اتنا طاقتور ہو گیا ہے پی ٹی آئی کے کہ اپنے بنانے والے کو بھی کھا جائے گا۔ اس سوشل میڈیا کے سربراہ یا سرگنا عمران خان صاحب ہیں، لیکن اب صورتحال یہ ہو گئی ہے، آپ لاکھ بتائیں کہ عمران خان صحت مند ہے، عمران خان نے دوپہر کو اچھا کھانا کھایا، آرام کیا، ایکسرسائز کی، انہیں نہیں چاہیے، اس لیے یہ خبر بک نہیں رہی۔ خبر کیا بک رہی ہے؟ عمران خان پہ تشدد ہوا، عمران خان کو جی ایچ کیو لے گئے، عمران خان کے منہ پہ کپڑا ڈال، یہ عمران خان کو مروانے والا یہی سوشل میڈیا ہوگا۔ پتہ نہیں ان کی کیا وہ چیز ہے۔ اب اتنی ساری بری خبروں کے بعد ایک اچھی خبر بھی سنا دیتے ہیں لوگوں کو، ظاہر ہے کتنے دنوں تک بری خبریں سنیں گے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ مہنگائی کی شرح میں کمی آئی ہے، اور وہ 5% سے بھی کم پہ آ گئی، جو کم ترین سطح ہے گزشتہ کئی سالوں میں۔ اسٹاک مارکیٹ اچھا پرفارم کر رہی ہے، پی آئی اے کی پروازیں کھل گئی ہیں، جس کی وجہ سے پی آئی اے کی جو بولی لگے گی، اگر پرائیویٹائزیشن ہوتی ہے تو بہت اچھی بولی لگ سکتی ہے۔ اور سننے میں آ رہا ہے کہ کراچی کی بزنس کلاس کو کہا گیا ہے کہ آپ پی آئی اے کے حوالے سے کوئی انٹرسٹ شو کریں۔ تو اچھی خبریں جو آ رہی ہیں ان پہ فوکس ہی اب نہیں جا رہا، اتنی نیگیٹیوٹی پھیل چکی ہے، گھر گھر میں لوگ بیمار ہو رہے ہیں سن کے۔ تو یہ خبریں بھی تو حکومت کو چاہیے کہ ہائی لائٹ کرے کہ لوگوں کو کوئی بہتری بھی آ رہی ہے۔ جی بالکل صحیح کہا، اور شکر ہے کہ ہم نے اس سماج میں کوئی اچھی خبر سنی ہے۔ اسی پہ بات ختم کرتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔